یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی رات اور جمعے کے دن یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے سے پہلے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدین چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام بچوں کی شام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدین چینل کے ناظرین، آئیں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ جی محب بھائی، آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورہ فیل کی تلاوت سناؤں۔ جی سنائیں۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سنیں۔ جی محب بھائی شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. جی تو پیارے بچے اور کڈس، متنی چاہیں گے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں آج کا سوال. بچوں کی شام. چلیں آج کا سوال کیا ہے یہ بتاتا چلوں. آج کا سوال یہ ہے کہ آسمانی کتاب زبور، آج کا سوال یہ ہے کہ آسمانی کتاب زبور کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی. آج کا سوال یہ ہے کہ آسمانی کتاب زبور کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی. پیارے بچے اور کڈس، متی چاہیں گے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آپ ہمیں کون سی نعت سنیں گے؟ آج میں آپ کو سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سناؤں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. اور تمہاری نعت پڑھوں میں، سنو لکھوں ہر دم، تمہاری نعت پڑھوں میں، سنو
زندگی میری یوگی تمام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک ہم سب کو مرشد کے ساتھ چل مدینہ ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. جی تو پیارے بچے اور کڈس، مدینہ چینل کے ناظرین، جو میں نے آج کا سوال آپ سے کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آسمانی کتاب زبور کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتاب زبور کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جی تو مدینہ چینل کے ناظرین آپ پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالس کی طرف. میرا نام برینا عائشت تاجیہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور کتاب نازل ہوئی. اور میں آپ کو انگلش میں مدنی مقصد بھی سنانا چاہتی ہوں. I must try to warm myself and keep along this skyway. Inshallah. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کیا اور آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں سوال کا جواب بتائیں گے. اور آپ نے انگلش میں مدنی مقصد سنایا، بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام فائزہ تاریہ ہے. میں عارفانہ سے بات کر رہی ہوں. بچوں کی شام پروگرام مجھے بہت پسند ہے اور میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی اور آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. اور آپ نے بتایا کہ آپ کو پروگرام بچوں کی شام اچھا لگتا ہے تو اسے دیکھنے کی دعوت عام کریں. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں سیگمنٹ امیر اہل سنت اور حسن رضا. بچوں کی شام. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ عبد الرحمن. بچوں کی شام. جی جو سوال حسن رضا نے کیا وہ میں دہرا دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ اور جواب امیر علیہ السلام نے دیا عبد الرحمن. جی ہر سگا بھی یہ نبی جنتی جنتی، سب سگا بیات بھی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. سیگمنٹ ہے امتحان آپ کی عقل کا. اور اب سوالات کرنے جا رہا ہوں. سوالات کے لیے تیار ہیں؟ جوابات دینے کے لیے آواز تو اچھا چلیں. پہلا سوال، ہجری سال مطلب اسلامک سال میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے. چلیں بتائیں کہ محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ بچوں کی شام. چلیں آپ مائک اٹھا کے جواب دیں. جی یہ سفر. نام بتائیں اپنا. میرا نام شارم ہے. جی شارم بھائی. سفر.
جی ہجری سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، یہ سوال کیا ہے، اور محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے، اور انہوں نے جواب دیا سفر۔ اچھا کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ جی ہارون بھائی بھی کہہ رہے ہیں ان کا جواب درست ہے۔ اچھا حذیفہ بھائی؟ درست ہے۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوال کیا تھا کہ ہجری سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے، اور انہوں نے جواب دیا سفر، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ جی تو متی چاہیے ناظرین پیار بچہ، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نمبر 61 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نمبر 61 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جی مائک اٹھا کے بچوں کی جی نمبر 61 کو اردو میں 61 کہتے ہیں۔ 61 کہتے ہیں۔ اچھا حذیفہ بھائی؟ 61 اچھا 61۔ جی 61 اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچے اور گڈ سمجھتی چنگے ناظرین، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، مگر اس سے پہلے کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال دیں۔ مجھے بچوں کی بہت اچھا لگتا ہے، میں آج کے سال کا جواب دوں گی۔ آج کے سال کا جواب حضرت داؤد علیہ السلام کی مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی، انشاءاللہ پروگرام گائیڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ سوال۔ میرا نام شہرمان ہے، میں شپن جانیہ سے بات کر رہا ہوں۔ رمضان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آج کے سوال کا جواب حضرت داؤد علیہ السلام ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی۔ جی کچھ کالز ایک ساتھ چلا دیں۔ ممتیان ہے، میں تو نظری سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب بھائی حضرت داؤد علیہ السلام۔ میرا نام انمتا ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہی ہوں۔ رمضان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام کرنے کا انداز بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ میرا نام غلام محمد ہے، میں تو شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرا نام ہے اسد اللہ، میں خانوال سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اس کو بہت پسند ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں یہ روزانہ۔ آج کا سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ محمد شاہد خان، آپ کے آج کا سوال ہے کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میرا نام غلام الدین ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سوال کا جواب ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب نے ہمیں سوال کا جواب دیا۔ کسی نے سوال کا جواب دیا، کسی نے یہ بتایا کہ اس کو پروگرام بچوں کی شام اچھا لگتا ہے، تو اسے دیکھنے کی دعوت عام کریں، اور جنہوں نے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام گائیڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ جی تو میں نے سوال کیا تھا کہ بتائیں میں نے آخری جو سوال کیا تھا وہ بتانا تھا کہ نمبر 61 کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اور صحیح جواب تھا اس کا 61، اور ہمارے ناظمہ بھائی نے جواب دیا تھا، تو ان کو گفٹ دینا ہے۔ چلیں جزاک اللہ۔ اور ہمارے شاہرم بھائی نے بھی جواب دیا تھا، چلیں ان کو بھی گفٹ دے دیتے ہیں۔ جی اب اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اب ہم نے پوچھا تھا کہ 61 کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اب بتانی ہے 61 کی اسپیلنگ۔ اچھا 61 کی اسپیلنگ سنانی ہے، اب ان کو مائک دیتا ہوں۔ جی بیٹھ کے جواب دیں۔ 61 کی اسپیلنگ SIX6 TYT 60 ONE 61 SIX6 TYT 60
اور او عینی, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا چلیں یہ لیں, جزاک اللہ, سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام روحان رضا ہے. جی روحان بھائی, روحان بھائی کا جواب بالکل درست ہے. اچھا چلیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. انگلش میں ورڈ ہوتا ہے کیو, اس کی اسپیلنگ میں کتنے لیٹرز ہیں؟ کیو کی انگلش میں ورڈ ہے کیو. کیو. اب اس میں کتنے لیٹرز ہیں؟ مائک میں بتا دیں اب آپ. 4. جی 4. اچھا ہارون میں کیا کہتے ہیں؟ جواب درست ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ, آپ کا نام کیا؟ اچھا مائک میں بتائیں. حسنین. حسنین بھائی کا جواب بالکل درست ہے. پیارے بچوں, کیو غار کو کہتے ہیں, اور اسلامک ہسٹری میں کچھ کیو بہت فیمس ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی پہلی آیت نازل ہوئی تو وہ لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک کیو میں تھے جس کا نام غار حرا ہے. اللہ پاک ہم سب کو غار حرا کی زیارت نصیب فرمائے. جی اگلا سوال. 80 میں 50 پلس کریں, اگر ہم 80 میں 50 پلس کریں اور اس میں سے 30 نکال دیں تو کتنے بچے گے؟ غور سے سننا ہے. اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. 80 میں 50 پلس کرنا ہے اور اس میں سے 30 نکال دینا, یہ کتنا جواب ہے؟ چلیں آپ ان کو مائک دیں. جی جب 100. جی انہوں نے جواب دیا 100. ہارون بھائی کیا کہتے ہیں؟ جواب درست ہے؟ بالکل درست ہے. اچھا حذیفہ بھائی درست ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ اسد اللہ. جی اسد اللہ بھائی کا جواب بالکل درست ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ 80 میں اگر ہم 50 پلس کریں تو جمع کریں اور اس میں سے 30 نکال دیں تو کیا جواب آئے گا؟ صحیح جواب ہے 100. جی تو مدی چاہیے ناظرین پیارے بچے, آئے بڑھتے ہیں آپ کی کالس کی طرف. جی میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارا پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. جی نیکسٹ کال. میرا نام دویریہ تاریہ ہے, میں سیالکوٹ سے عرض کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل. جی کچھ کالز ایک ساتھ چلا دیں. حمزہ بھائی آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. میرا نام عائشہ ہے. رمضان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے اور میں آپ کے پروگرام کی ڈیلی کالر بھی ہوں. اور آج کے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. میرا نام عبدالرحمان ہے, میں ضلع رحیم یاکان سے بول رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت پیارا چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ. آج میں آپ کو 5 وقت کی نمازوں کے نام بتاؤں گا. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام. نام میمونہ عطاریہ ہے, میں چنیوٹ شہر سے عرض کر رہی ہوں. رمضان بھائی آج میں آپ کو یہ کلام سناؤں گی. نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم, مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم. شیء للہ یا عبد القادر یا ساقی بغداد یا شیخ الجیلانی. جزاکم اللہ خیر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی اور کسی نے سوال کا جواب دیا تو کسی نے فرض نمازوں کے نام بتائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور جنہوں نے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی تو مت چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں, آئے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیارے صحابہ. بچوں کی شام
پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سیگمنٹ میں ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے. ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ. ان کی فیملی کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ریلیشن ہے. تو آئیے سنتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں. آپ رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وائف بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آپ کی بہن ہیں. آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے سٹارٹ میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں کی. پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الحجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کا لقب ملا. آپ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے. 3 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ احد میں ہوئی. آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. آپ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. جی تو مدینہ چینل کے ناظرین پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے آگے کیا ہوگا. بچوں کی شام سیگمنٹ ہے آگے. اب اس میں کرنا کیا ہے، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آپ کو یہاں پہ اسکرین میں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہاں پر ایک کلپ دکھائیں گے. اب پھر ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے کلپ دیکھا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے. پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا اس کے بارے میں اور آپ نے پھر جواب دینا ہوگا، کیونکہ وہ اس پارٹ میں نہیں دکھایا گیا ہوگا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو جواب یاد ہوگا. چلیں پہلا کلپ پلے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول بھائی، کیا فیضان بھائی آپ کے گھر آئے ہیں؟ جی جی، آپ بھی اندر آ جائیے. میں کنیز فاطمہ کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھا رہا تھا، آپ بھی دیکھ لیجیے. فیضان بھائی، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا. چلیں اب سیگمنٹ ہے آگے کیا ہوگا. اب آپ نے بتانا ہے کہ کس کس نے، پہلے تو یہ بتائیں کہ کس کس نے غلام رسول کا جو اینیمیٹڈ خاکہ یہ کس نے دیکھا ہوا. اچھا بتائیں کہ نعمان بھائی نے فیضان بھائی کو کیا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، اور پھر فیضان بھائی کے بارے میں سب کو کیا بتایا ہوگا. جی مائک میں بتائیں. وہ فیضان بھائی مرغیاں کھول کے بھاگ جاتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. آپ بابو انکل کی مرغیوں کو کھول کر آ گئے اور مرغیاں باہر نکل کر بھاگنے لگی. کیا؟ اور یہ تو وہاں سے اپنی اسکوٹی پر نکل گئے اور لوگ مرغیاں پکڑتے رہ گئے. خیر وہ سب تو پکڑ میں آ گئی اور پنجرے میں چلے گئیں. جی انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ وہ مرغیوں کو کھول کر آ گئے. آئے بڑھتے ہیں اگلے کلپ کی طرف. وہاں ایک کبوتر آیا اور پوچھا میرے دوست کیا ہوا. چوہے میاں تم رو کیوں رہے ہو؟ چوہے نے اپنی کہانی سنا دی. زیادہ کھانے کی وجہ سے تمہارا پیٹ موٹا ہو گیا ہے. اپنے پتلے ہونے کا انتظار کرو تاکہ تم آزاد ہو سکو. یہ کہہ کے کبوتر اڑ گیا. اچھا بتائیں کہ کس کس نے دیکھا ہوا ہے یہ پویم جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے. اچھا چلیں ہارون بھائی نے دیکھی. اچھا بتائیں کہ کبوتر کے جانے کے بعد
کس جانور نے چوہے کو کھایا ہو؟ بلی. بلی نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. اچھا حذیفہ بھائی. بلی. بلی. جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. اتنے میں بلی آ گئی، ٹوکری میں چوہا دیکھا تو اسے پکڑا اور کھا گئی. جی کبوتر کی جانے کے بعد میرا سوال یہ کیا تھا کہ کبوتر کی جانے کے بعد کس جانور نے چوہے کو کھایا ہوگا، اور ہارون بھائی نے جواب دیا بلی، اور ان کا جواب درست ہے کیونکہ آگے جو ہم نے کلپ دیکھا اس میں یہی ہوا ہے. اچھا چلیں آئیں بڑھتے ہیں تیسرے کلپ کی طرف. ارے دروازہ کھولو. السلام علیکم. کیا ہوا ریبا؟ وعلیکم السلام. دروازہ نہیں کھولیے. ہوا کیا ہے؟ آخر کچھ پتا تو چلے. جی آگے کیا ہوگا دیکھا ہے کسی نے؟ جی بتائیں. چلیں وہ ڈر جائیں گی اور بولیں گی کہ باہر بھوت آ گیا. بھوت ہے. اچھا ان کو مائک دیں، یہ بتائیں گے. یہ بولیں گی یہ اندر بھوت آ رہا ہے، لے باہر پہ نکالے. اچھا چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. اف اریبا آپ بنا باہر کوئی چڑیل نہیں، یہ رائے کا ہے. اس نے امی کا سارا میک اپ اپنے چہرے پہ تھوپ لیا ہے. آپ نے کلپس دیکھے اور یہاں پر موجود ہمارے ساتھ بچے تھے، انہوں نے جوابات دیا. آئیں بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف. میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. آج میری پہلی کال ہے. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبداللہ ہے، میں ضلع پرجٹا سے بول رہا ہوں. رمضان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. رمضان بھائی آج میں نعرے لگاؤں گا ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. جی کچھ کال ایک ساتھ پلے کرتے ہیں. میں ہوں محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری. ہم چینی اور شہر سے عرض کر رہے ہیں رمضان بھائی آج ہم سنانے جا رہے ہیں اردو، انگلش اور عربی میں متنی مقصد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. I must strive to reform myself and people of the entire world انشاءاللہ عز و جل. علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله. ماشاء اللہ آپ دونوں ویڈیو بنا کے بھیجیں احمد بھائی اور طلحہ بھائی. جی نیکسٹ کال. میرا نام عائشہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب حضرت داؤد علیہ السلام ہے. میرا نام محمد عبداللہ ناصر ہے. رمضان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام. میرا نام حسنین احمد ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. آپ کے آج کے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام. میں گھروں سے علی رضا بول رہا ہوں. میرے کو آپ کے سوال کا جواب دینا ہے. زبور کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. میرا نام میرا فاطمہ ہے، میں توبہ سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج اپنا مدنی مقصد بھی سناؤں گی. مجھے
اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ میرا نام ریہ طاریہ ہے، میں واقعات سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سوال کا جواب دوں گی۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کیا۔ آپ سب ویڈیو بنا کر بھی بھیجیں، ہمیں اور اچھا لگے گا۔ جی تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، صحابہ کرام کا عشق رسول۔ بچوں کی شام۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر کر رہے تھے تو حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ اس دوران جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا اور وہ ملاقات کے لیے بے چین ہو جاتے۔ ایک بار حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہے، کب سال گزرے گا اور حج کے دن آئیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے، ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ صبر کرو، دن گزر جائیں گے، دن جلد ہی گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا پیارے بچوں، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتے انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے جیسا عشق رسول نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں آئے۔ ہر جگہ بھی یہ نبی جنتی جنتی، سب جگہ بھی یاد نبی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئے بڑھتے ہیں آپ کی کالس کی طرف۔ میرا نام حامد ہے، مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو ہمارا مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی۔ جی کچھ کالس ایک ساتھ چلا دیں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نویہ سے بات کر رہا ہوں۔ رمضان بھائی، آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میرا نام آزمین ہے، میں چیلم سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ مجھے آپ کا چینل بہت اچھا لگا اور آج کے سوال کا جواب ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میرا نام دانیال رضا تاری ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ میرا نام فاطمہ خالد ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی۔ اور یہ تھی کچھ کالز جنہوں نے ہمیں سوال کا جواب دیا، کسی نے نعرے لگائے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور آپ سب ویڈیوز بھی بنا کے بھیجیں تاکہ ہمیں اور اچھا لگے۔ آپ سب کے ویڈیوز کا ویٹ ہے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، میں نے سوال کیا تھا کہ آسمانی کتاب زبور کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتاب زبور کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ اور صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام بچوں کی شام دیکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ ملیں گے کل کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام۔
بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا